تھوڑا سا سرسری سے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان دونوں کوشچنس کو کہ واٹ از گرے لاؤنج اینڈ ہاؤ کین پارٹیسپینٹس پلے دیئر پارٹ ان دیٹ, یہ دو کوشچنس کو ڈسکس کر کے تو ایک تیسرا کوشچن آیا تھا ویژن ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بارے میں. اس تیسرے کوشچن کو بھی ایڈریس کوئکلی کر کے جتنا تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں بریفلی. The Grey Lounge. In this lounge, the Grey stands for the grey matter that sometimes ہمارے علماء, sometimes ہمارے سوسائٹی کے نارمس, ہمارے کلچر کے نارمس, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہمارے علماء, ہمارے معاشرے کے بڑے یا معاشرے کے اصول و ضوابط, اور پھر ہمارے کلچر یعنی ہماری تہذیب کے کچھ اصول و ضوابط ایسے ہوتے ہیں کہ وہ certain areas of thought کو, certain areas of question کو, certain areas of reasoning کو ڈسکس کرنے یا اس کی ڈیٹیل میں جانے سے باقاعدہ طور پہ ممانعت کرتے ہیں, یعنی اس کو الاؤ نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے, ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ ایسا ہوتا ہے, ایون ٹو سم لیول ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن میٹر کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, اس کو دا گرے میٹر کہتے ہیں. فار انسٹنس, آپ سے آپ کا بچہ یا آپ کا چھوٹا بہن بھائی یا کوئی فیلو اسٹوڈنٹ, آپ کی ایج بریکٹ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ یہاں پہ پیرنٹس موجود ہیں, کچھ یہاں پہ ینگ بچے موجود ہیں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں, اور کچھ یہاں پہ اور بھی ینگ بچے موجود ہیں جو ابھی اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ ہیں. تو یا ان کے دلوں میں یا پیرنٹس کے سامنے ان کے بچوں کے دلوں میں, دماغوں میں کوسچنز آتے ہیں. فار انسٹنس کہ یہ دنیا کیسے بنی, کیوں بنی, اگر کوئی اس دنیا کا خالق ہے تو وہ کون ہے, اس نے یہ دنیا کیوں بنائی خالق, اور خالق کی ڈسکرپشن کیا ہے, یا ایسے سوالات جن سوالات کو باقاعدہ طور پہ ڈسکس کرنے کی سوچ یا اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہوتا, انفارمیشن نہیں ہوتی, اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ آتھینٹک سورس نہیں ہوتی, تو ہم بچوں کو ان سوالات سے دور کرتے ہیں. نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پھر وہ ان سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں ان سورسز سے, چاہے وہ انٹرنیٹ ہے یا وہ کتب ہے ایسی جن کی آتھینٹسٹی کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے. جس انفارمیشن, کیونکہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے بینیفٹس ہیں اس طرح سے سوشل میڈیا کے کچھ نقصانات بھی ہیں. سوشل میڈیا ڈز گیو این ایکسیس ٹو یور چلڈرن, ٹو آور چلڈرن, ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن. جس انفارمیشن میں سے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری انفارمیشن درست ہو یا اوتھینٹک ہو, یا وہ آپ کے کلچر, آپ کے معاشرے, آپ کے دین, آپ کے مذہب, آپ کے عقیدے سے کسی بھی کوہرنٹ ہو, اس سے اس کے مطابق. تو پھر بچے جب آپ کے سوالوں کے جواب نہ ملنے پر انفارمیشن کہیں اور سے ایکوائر کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن ان کو مس لیڈ کر سکتی ہے, یا ان کے عقیدے کو یا ان کی سوچ کو ڈسٹورٹ کر سکتی ہے, یعنی درہم برہم کر سکتی ہے. تو ایسے گرے میٹر کو ہم گرے لاؤنج میں ڈسکس کر کے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آتے ہیں, تاکہ کل کو جب آپ کے بچے یا آپ کے دماغ میں, آپ کے دلوں میں کوئی سوالات آئیں تو ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں, عقیدے کی روشنی میں آپ کے پاس موجود ہوں, اور آپ ان کو بیان کر سکیں کہ فلاں سوال کا قرآن اور حدیث کے مطابق یہ جواب ہے. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کی جرنی میں یہ چیز نوٹس کی ہے کہ مجھے آج تک اپنے کسی ایسے سوال کا جواب جو مجھے بچپن سے لے کے ایک ٹین ایج تک یا پوسٹ ٹین ایج کالج لائف میں بھی کچھ ایسے سوال آتے تھے جو میرے ٹیچرز جواب دینے سے قاصر ہوتے تھے, ان تمام کے تمام سوالوں کے جواب مجھے قرآن پاک میں اور احادیث میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مجھے بخوبی اس سوالوں کے جواب ملتے رہے. اور پھر ہمارے کچھ ہم خیال دوستوں نے کیا کیا کہ ان سوالوں کو, جوابوں کو ڈسکس کیا, اور ایک کمیونٹی بنائی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے, اور ہم نے اس کمیونٹی کا نام دا گرے لاؤنج رکھا. اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, تو ہم لوگ وہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ
سٹنگس آپس کی مجالس میں کرتے تھے، اور پھر اس کو گروپ کی صورت میں ہم مختلف شہروں میں لے کے جاتے تھے، اور مختلف یونیورسٹیز، کالجز، اسکولس کے فیکلٹی کے ممبرس کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. اس لیے کیونکہ اسٹوڈنٹس were not prepared for that, students were not even allowed to discuss that. So we started penetrating the faculty members, the teachers, the professors, so that when their students asked them questions, they would have the answers. ہماری اس جرنی میں، 10-12 سال کی جرنی میں، ہم نے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک مختلف شہروں کو وزٹ کیا، اور مختلف اساتذہ کو باقاعدہ طور پہ پہلے سے انفارم کر کے ان کو اپنے کوشچنس بھیج کے ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے کتب اپنے ساتھ رکھیے گا، ہم اپنے کتب ساتھ لے کے آئیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے، ہیلتھی ڈسکشن کریں گے، اور ذرا اوپن فریم آف مائنڈ کے ساتھ تمام معاملات کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری مجالس ہوں یہ ایک دوسرے کے لیے لرننگ کا the only purpose behind them would be learning and knowledge sharing، تاکہ ہم اس مجلس سے کچھ سیکھ کے نکلیں، آپ اس مجلس سے کچھ سیکھ کے نکلیں. ایسے کرتے کرتے ہم نے یہ معاملات چلائے، اور پھر وقتاً فوقتاً ہم نے یہ سٹنگس ڈفرینٹ ایریاز میں رکھی، اور پھر جب اس کو پاکستان سے باہر بھی لے کے گئے اس چیز کو، اور ان حلقوں میں ڈسکس کیا جن حلقوں میں عقیدے سے مبرہ ہو کے، کیونکہ ایسے حلقوں میں بھی ڈسکس کیا جہاں پہ غیر مسلم اور یا بے عقیدہ لوگ بھی موجود ہوتے تھے، لیکن پڑھے لکھے سمجھدار اور قابل لوگ ہوتے تھے، تو ہم ان سے وہ معاملات پہ ڈسکس کرتے تھے جو قرآن اور بائبل سے پھر مبرہ ہوتے تھے، اور لیکن اخلاقیات اور ایتھکس اور مورلز اور سویلائزیشنز اور کلچرل ویلیوز اور ان کی اعتبار سے ہم جب ڈسکس کرتے تھے، تو وہ ڈسکس کرتے کرتے کچھ سرٹن ایسپیکٹس ہم پر اس طرح سے آیا ہوئے کہ ہم نے پھر یہ واجب سمجھا کہ ہم لوگ سب جو ہیں اس پہ اکٹھے ہو کے ان تمام ٹاپکس کو اب باقاعدہ طور پہ کسی کتاب کی صورت میں، کسی رسالے کی صورت میں، والیومز کی صورت میں، پرنٹنگ پبلیکیشن پہ بھی لے کے آئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو جب ہم نے کمپائل کیا تو پبلش کرنے سے پہلے ہم اس کو اب جا کے پچھلے سال اگست سے ہم نے گرے لاؤنج کا چیپٹر 2 جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر سٹارٹ کیا، اور آپ کے ساتھ اب الحمدللہ انٹریکشن کرتے ہوئے ہمیں 6-8 ماہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے اب اسی پروسیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ان تمام ٹاپکس میں، ان تمام ڈسکشنز میں ہمارے جو سوالات تھے وہ مختلف سبجیکٹس کی طرف تھے. یعنی وہ ضروری نہیں کہ وہ صرف دین اور مذہب کی گفتگو، اس میں فلسفے کی گفتگو تھی، اس میں لٹریچر کی گفتگو، اس میں سائنس کی، آرٹس کی، اس میں بہت سے ایسے سبجیکٹس، آکلٹ سائنسز کی گفتگو، اس میں پامسٹری، نیومرولوجی، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، ٹیلیپیتھی، ٹیلیکنیسس، ان سب چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، اور گہری نگاہ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی، مطالعے کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی، ریفرنسز کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی. اور ہم نے یہ چیز سیکھی سمجھی کہ یہ ایسا سفر ہے، اتنا خوبصورت سفر ہے کہ یہ سفر سب لوگوں کو یہ سفر طے کرنا چاہیے اپنے اپنے زندگی میں، چاہے ان کی کوئی بھی مصروفیات زندگی کی کیوں نہ ہو. اگر وہ دن کا 1-2 گھنٹے بھی نکال لیں اس چیز کے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا قابل بنایا ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے اور بہت سی چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر سکتا ہے. اتنا کم از کم کہ جب اس کے بچے بڑے ہوں اور وہ ان سے سوالات کریں تو ان کے پاس ان تمام علوم کے سوالوں کے جواب ہوں جن علوم سے ان کا بچہ ایکسپوز ہوتا ہے جب وہ اسکول میں جاتا ہے اور جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے یا مین اسٹریم میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ. یہ بیسکلی سٹارٹ تھا گرے لاؤنج کا. اس کے بعد ہم نے گرے لاؤنج کے اندر اور بھی کچھ مقاصد ایڈ کیے، اور جن میں ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ فیلڈز ہیں، جس میں ہیلتھ کیئر ہے، جس میں جسٹس ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، جو ہمارے 3 بیسک سبجیکٹس ہیں، 3 بیسک ڈومینز ہیں جس میں ہم نے اپنے کچھ مقاصد بلڈ کیے ہیں. جسٹس کے اندر پھر چائلڈ لیبر بھی آ جاتا ہے، جسٹس میں جینڈر ایکوالٹی آ جاتا ہے، جسٹس میں نیگلیکٹڈ جینڈر آ جاتا ہے، جسٹس میں ہی وہ تمام ایسپیکٹس آ جاتے ہیں جس جو ہیومن رائٹس کو بھی کور کرتے ہیں، اور جو کسی بھی طرح کے بنیادی انسانی حقوق اور ریاستی فرائض اور یہ تمام چیپٹرز کور ہوتے ہیں. ہیلتھ کیئر کے اندر جیسے ہم نے ڈسکس کیا آج کہ ہم ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے، وہ ایک ٹرسٹ ہے، ویژن ٹرسٹ نام سے، vision.trust.pk ان کی ویب سائٹ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب وہ فاؤنڈیشن میں چینج ہو رہی ہے، ویژن ہیلتھ فاؤنڈیشن، اور انہی کا ایک ہاسپٹل سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ عنقریب. اس کی ڈیٹیلز ہے شام اختر، ہمارے گرے لاؤنج کے بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں،
اور وہ اس پروجیکٹ کے ہیڈ بھی ہیں فرام دا گرے لاؤنج سائڈ اینڈ آلسو فرام ویژن فرسٹ سائڈ. وہ آ کے انشاءاللہ ون آف دیز ڈیز آپ کو باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر پوری بریفنگ دیں گے, اور اس میں ہم جس وقت ہم اس پوزیشن میں ہوں گے آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس طرح سے گرے لاؤنج کے ممبرز نے اس کار خیر میں اپنا کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کرنا ہے, اپنا پارٹ ضرور پلے کرنا ہے, تاکہ آپ سے اتنا سنہری موقع مس نہ ہو جائے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا تھوڑا سا پارٹ پلے کر کے بھی اپنے ضمیر کو, اپنے دل و دماغ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ کی اس توفیق دی ہوئی توفیق اس فضل میں اپنا نام بھی لکھوا لیا انشاءاللہ. اسی طرح کے اور پروجیکٹس ہیں جو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں, جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں, وقتاً فوقتاً ڈسکس ہوئے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. وہ پروجیکٹس کا سلسلہ ہم الگ سے کسی دن ڈسکس کر کے بتائیں گے کہ گرے لاؤنج میں پروجیکٹس کا سلسلہ کیا ہے. یہ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن تھا گرے لاؤنج کا اور گرے لاؤنج کے کانسیپٹ کا, اور سب کے سب لوگ جو اس گرے لاؤنج کے فیملی ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے سے اسی طرح واٹس ایپ گروپس میں بھی اور زوم سیشنز میں اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں اپنے اپنے جرنی, اپنے اپنے لرننگ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کے مطابق ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے نالج شیئرنگ کر کے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. کیونکہ ہمارے گرے لاؤنج چیپٹر 3 کے کچھ ممبرس جو ہیں, بلکہ گرے لاؤنج چیپٹر 3 کے تو میجورٹی ممبر جو ہیں وہ نان مسلم بھی ہیں, ان میں کچھ کرسچنس بھی ہیں, کچھ جوئش بھی ہیں, کچھ ایتھیسٹ بھی ہیں, سو ٹو اسپیک, جو بھی ڈیفینیشن دنیا نے ایک دوسرے کے لیے بنائی ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی مخلوق کے لیے بہت ایکٹیولی بہت مدت سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور بڑے اسٹرانگ پروفائلز رکھتے ہیں, اور وہ اس گرے لاؤنج کے پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہیں, اور منسلک ہو کے پاکستان جیسے ملک میں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانیت کے ناطے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اپنے کچھ میجر پروجیکٹس ڈیورٹ کر کے اس طرف لا رہے ہیں تاکہ اسٹینڈرڈ آف لائف آف این ایوریج پاکستانی کو امپروو کیا جا سکے. دس گوز ٹو شو کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اتنی خوبصورت انکلکیٹ کرتے ہیں, انیٹ ڈالتے ہیں, جو کسی بھی دین مذہب سے بھی مبرہ ہوتے ہیں, اور وہ میرے اس کانسیپٹ کو, بلکہ ہمارے گرے لاؤنج کے میجورٹی کے ممبرس کے اس کانسیپٹ کو, یارواہ میں تو ہمارے پاس کوئی مذہب کی لیبل نہیں تھا, اور ہم نے پھر بھی ایک رب کو تسلیم کر کے اپنا خالق ہم نے دنیا میں آنے کا عہد کیا, اور دنیا میں اپنا اپنا رول پلے کرنے کا عہد کیا. جہاں آ کے بس معاملات دیکھے ہم نے کہ یہاں تو معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں, بہت ڈفرینٹ ہو چکے ہیں, تو اب مجبوراً ہم ان معاملات کو واپس اس بیسک پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پہ بنیادی تفریق ختم ہو جائے, تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی رجسٹر کریں, اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو بھی رجسٹر کریں, اور ہم سب کے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ طور پہ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کے کانسیپٹ پر ریکال کریں, اپنے اپنے بڑے بڑے بنیادی مقاصد جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی سعادت ہمیں حاصل ہوئی کہ ہم نے اس دنیا میں آئے جس دنیا میں آقا علیہ السلام جیسی ہستی آئی تھی. یعنی اتنی خوبصورت جگہ پہ ہمیں آنے کا اگر شرف حاصل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسے ہی نہیں آئے, کسی بڑے مقصد کو لے کے آئے. تو گرے لاؤنج کا بیسک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو اتنا بلند کریں, اپنے ہستی کو, جیسے اقبال کہتے ہیں, اپنی خودی کو اتنا بلند کریں کہ ہمیں وہ وقت یاد آ جائے, وہ لمحہ یاد آ جائے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارواح میں ہم سے ہماری تقدیر, ہم سے ہمارا مقدر پوچھ رہے تھے, اور ہم نے اپنا اپنا مقدر, اپنی تقدیر بتائی تھی کہ میں دریاب ہاشمی بن کے اتروں گا, اور میں دریاب ہاشمی بن کے فلاں فلاں مقصد کے لیے اپنی زندگی کو, اپنے تمام ان نعمتوں کو جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز کے دنیا میں اتار رہے ہیں, میں وقف کر دوں گا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت بنائی ہوئی اس کائنات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلتے ہوئے تمام کے تمام عالمین کے لیے رحمت بننے کی کوشش کروں گا. بس مجبوری یہ ہے کہ جیسے ہم اس ٹائم باؤنڈ ورلڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم وہ تمام وعدے, وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں. اس دن ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھی, پہلی 27 آیات, اس میں بھی اس وعدے کے بھلانے کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اور جو لوگ وہ وعدہ بھول جاتے وہ اپنے آپ کو متقین کی لسٹ سے ہی نہیں نکالتے, بلکہ وہ اپنے آپ کو اس
اسٹینڈرڈ آف لائف جو بہشت میں انسان جس کے لیے بنا ہے اس اسٹینڈرڈ آف لائف سے لو کر دیتے ہیں، اور اس لوور اسٹینڈرڈ میں اب چاہے وہ جہنم آتی ہو یا جہنم کے بھی خدا نخواستہ برے سے برے درجات آتے ہوں، یہ ہم خود اپنی بیوقوفیوں سے، اپنی کم فہمی سے، اپنی کم عقلی سے، اپنی ڈسٹریکشن سے یہ چیزیں ڈسٹروائے کرتے ہیں، اپنے پریزنٹ کو، اپنے پاسٹ کو، اپنے فیوچر کو۔ یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں جو گرے لاؤنج کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے میں مدد کریں۔ خود جیسے ہی ہم دوسرے کی یاد دہانی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اب سیلف لیس ہو جاتے ہیں کہ چلیں میرے کسی بھائی کو یاد آ جائے مقصد تو میں اس کے مقصد کے ساتھ جڑ جاؤں۔ تو جیسے ہی ہم سیلف لیس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں۔ وہ مجھے ایک ٹاپک پہ ایک حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جب انسان کسی دوسرے شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں فوراً دعا کے لیے اور کہتے ہیں یا اللہ اس شخص نے ابھی دوسرے شخص کے لیے جو مانگا ہے وہ اس کے نصیب میں بھی لکھتے ہیں۔ فرشتے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے لیے جو آپ دوسرے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بیسکلی اگر آپ مجھے میرے مقصد کی تلاش میں مدد دیں گے، میرے وعدے کو یاد کرانے میں مدد کریں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے سائنس دیں گے، ایسی غیبی مدد کریں گے کہ آپ کو اپنا مقصد یاد آنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ کانسیپٹس ہیں گرے لاؤنج کے کہ ہم اکٹھے ہو کے اگر کسی ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ ایسا نصیب کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ وہ مقصد واقعی اتنا بڑا ہے کہ واقعی اس ایسے کسی مقصد کے لیے یہ اترا ہے، تو ہم خالی اس شخص کے مقصد کے ساتھ ہی یونائٹ ہو جائیں تو یہی ہماری زندگی کا کیا معلوم مقصد ہے۔ جیسے حسین علیہ السلام بہت بڑے مقصد کے لیے اترے تھے، تو ساتھ جو 71 لوگ تھے ان کے 71 کے نام بھی کسی کو نہیں یاد، لیکن وہ سب کے سب حسین کے 72 کے لشکر کے وہ کمپلیٹ کرنے والے لوگ تھے۔ تو وہ ان میں علی اصغر بھی موجود تھے، علی اکبر بھی موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ارواح تھیں جنہوں نے حسین کے مقصد کے ساتھ جڑنے کے لیے اس ٹائم لبیک یا حسین بولا تھا۔ یا بدر میں 313 جو تھے وہ آقا علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ جڑے تھے، اور ان میں سے کتنے ہی شہداء تھے جو آقا علیہ السلام کے مقصد پہ اپنی جان انہوں نے دے دی تھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ مقصد لے کے آئے گا، ویسے بھی کسی ایک شخص کا ایک مقصد اکیلے میں زندگی میں کبھی بھی پورا نہیں ہوا۔ ہسٹری اس چیز کی گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے ہسٹری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر مل کے کسی ایک شخص کے مقصد کو بھی جڑ جائیں گے تو ہمارا کیا معلوم کہ ارواح میں ایسا ہی کوئی مقصد ہو کہ ہم نے اپنے کسی بھائی، اپنے کسی بہن کے کسی بڑے مقصد میں اس کا ساتھ دینا تھا اور فلاح پانی تھی۔